اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ العصر۔ الحمدللہ موسٹلی لوگوں کو سورہ العصر آتی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا صورت ہے، اس کی کوئی ایک نئی اینگل سے کچھ نئی پکچر دیکھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق بات کی تلقین کی۔ وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب تھوڑا سا اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والعصر جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ قسم جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور انسان اپنے سے بڑی قسم کھاتا ہے نا، جس کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے، تو اللہ کو کیونکہ وہ سب سے برتر سمجھتا ہے اس لیے وہ اس کی قسم کھاتا ہے، اور انسان اپنی بات میں یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت جب قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم کھانے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو انسان کے قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ قسم کسی چیز گواہ بنتی ہے، گواہ بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے، قسم کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے اس کو بطور گواہ بنایا جاتا ہے، یا بطور استدلال کہ اس سے دلیل کے طور پر اس چیز کو استعمال کیا جائے۔ یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے والعصر، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کو دیکھو، ہسٹری پہ غور کرو، وقت کو دیکھو، اس کا جائزہ لو، تو اس زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ یہ وقت کس بات پہ دلیل کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اگلی والی چیز جو بیان ہوتی ہے اس پہ قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر دلیل دیتی ہے، گواہ۔ جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے، اسی طرح یہ قسمیں بھی کیا ہے، وہ نشانیاں ہیں جو اگلی بات سے جوڑ دیتی ہیں۔ تو زمانے کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے۔ اب عصر کیا ہوتا ہے؟ عصر کا مطلب ہوتا ہے، عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو زمانے کے لیے الدہر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، زمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عصر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ یعنی جو نماز عصر کا ٹائم ہے آپ کا وہ بھی کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جو بہت تیزی اور بہت جلدی جلدی گزرتا ہے، اور عموماً لوگ اس وقت میں کیا کرتے ہیں، ہبڑ دبڑ میں ہوتے ہیں، چیزوں کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، ایک افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ دن اینڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مغرب تک ہر ایک نے اپنے گھروں کو پہنچنا ہے، کاموں کو وائنڈ اپ کرنا ہے، گھر کے کام دن بھر کے کام سمیٹے جا رہے ہوتے ہیں اور رات کی طرف کا رخ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عصر کی نماز بھی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو احادیث کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گویا اس کا گھر بار، اس کی مال اولاد سب لوٹ گیا، یعنی تباہی مچ گئی اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو یہاں پہ رب العزت عصر کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ گزرتا جا رہا ہے، اور جتنا بھی تم مال خرچ کر لو گے یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اچھا، سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی نے کیا بتایا تھا کہ اگر انسان ہدایت لینے کے لیے صرف اسی صورت پر غور کر لے
تو باقی کسی بھی اگر صرف یہی صورت ہدایت کے لیے نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی، باقی کسی بھی صورت کی ضرورت نہ پڑتی، یعنی ایک یہ صورت ہدایت لینے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر ہی غور و فکر شروع کر دیں تو آپ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ امام راضی کہتے تھے کہ اس صورت کا مفہوم جو ہے وہ میں نے ایک برف بیچنے والے کو جب صدا لگاتے سنا کہ اس شخص کا سوچو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، تو اس سے مجھے اس صورت کا کے بارے میں پتا چلا کہ جیسے برف کی طرح برف فروش مارکیٹنگ کیسے کر رہا ہے اپنی، کہ اس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے اور اگر کوئی نہیں خریدے گا تو وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے وقت انسان کا ٹک ٹک کر کر کیا ہو رہا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ہماری زندگی اینڈ کی طرف جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب دو صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے تھے تو جب تک ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ حافظ نہیں کہتے تھے جب تک سورہ اثر نہ سنا دیں، یعنی وہ واپسی پہ اس کا ریویو کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سورہ اثر سنا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو اس بات کا، اس قسم کا کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ریویو کرتے تھے واپسی پہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمانے کی، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کے بارے میں مطلب پتہ چل گیا کہ آپ کو وقت کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت اس کی ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، لفی خسر خسارے میں ہے۔ تو یہاں پہ انا سے بات کا آغاز کیا گیا اور آگے لفی بھی آ گیا، البتہ ہے خسارے میں ہے، یعنی اس سے کیا ہوا کہ بات میں تاکید ہو گئی، اور یہاں پہ خسر کہا ہے، خاسر نہیں کہا۔ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، اسم فاعل کی جگہ خسر بیان کیا گیا ہے، تو کیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ انسان نقصان، سراسر نقصان میں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، یعنی وقت اس بات کا گواہ ہے کہ وقت کا نکلنا ہی خسارہ ہے، وہ رکتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اور انسان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے، ایسی نفسیات رکھتا ہے کہ وہ جلدی غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنے ٹائم کا مس یوز کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو اوپر کر لیتا ہے اور وہ اس ٹائم کو ویسٹ کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ اچھا جی، اب اللہ رب العزت جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ اس چیز سے منفرد ہے، وہ اس خسارے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ایک تو سب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا کہ سارے انسان خسارے میں، لیکن اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے۔ تو وہ کوالٹیز جو ہیں وہ اگلی آیت میں بتائی گئی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اچھا، میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ اپنا مصحف کھول کے رکھیں اور جو آیت پڑھی جا رہی ہو، جو لفظ ادا کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر فوکس کریں۔ یہاں سے آپ غور و فکر کریں گے، ہم اس کو ایک دفعہ گو تھرو ہو کے اس کی کمپلیٹ آخر میں پکچر بنائیں گے کہ وہ پکچر دراصل بنتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ آیات کے اوپر دیکھیں گے تو آیات کو دیکھنا بھی ایک معجزہ ہے، اور قرآن کو دیکھ کر بھی بہت ساری باتیں صرف دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، سب لوگ پیچھے کہا خسارے میں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے لوگوں کے کون، جو ایمان لائے۔ تو پہلی شرط کیا ہے خسارے سے بچنے کی؟ ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ محض ماننے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اعتبار کے ساتھ بات کو ماننے کا نام ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو ان کی ہر بات پر ایمان لے آئے، اور ان کی
सदाकत के ऊपर ही उन्होंने एक रब को ऐसे मान लिया जिनको उन्होंने देखा हुआ नहीं था, जन्नत जहन्नुम को ऐसे मान लिया जिसको उन्होंने देखा हुआ नहीं था, लेकिन उनको पता है कि ये कहने वाला इंसान सच्चा है। दूसरी बात ये कि हमारे दीन में कोई ऐसी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान ही नहीं की जो कि हमारा दिल उसे ना मानता हो, कोई ऐसी चीज नहीं होती। वरना आप देखें कि कुरान पाक वाज़े तौर पे बताता है कि जिन किन कौमों के लोगों ने नबियों से फरमाइश की कि कोई हमें वो लाके दिखाओ, मोजज़ा लाके दिखाओ, कोई आसमान फटे, कोई तहरीर लाके दिखाओ। यहाँ तक कि कुरैश मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि चांद को टुकड़े करके दिखा दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करके चांद की तरफ जब इशारा किया तो चांद वाकईतन दो टुकड़े हो गया। लेकिन जो लोग इस तरह के करतब मांगते हैं और इस तरह की चीजें मांगते हैं जो बज़ाहिर इंसान का दिमाग और दिल कबूल नहीं करता, वो कभी ईमान नहीं लेके आते। ईमान वो लोग लेके आते हैं जिनका दिल मान जाता है, और दीन इस्लाम में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपका दिल जो है वो ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए पहली शर्त क्या है? ईमान। दिल से में यकीन आ जाए, जबान में इकरार आ जाए, और फिर अमल भी उसकी तस्दीक कर दे। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और अंबियाए कराम के ऊपर ईमान, तकदीर के ऊपर ईमान, मरने के बाद जी उठने के ऊपर ईमान। यानी ये ईमान की जो है वो इन सब चीज़ों से मुकम्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्लाह की नाजिल करदा हर चीज के ऊपर ईमान ले आते हैं। अच्छा जी। फिर दूसरी शर्त यहाँ पे बताई, वो आमिलुस सॉलिहात, कि जितना हमारा ईमान मजबूत होगा उतना हमारा अमल जो है वो नेक होगा, उतना हमारे अमल में भी फर्क पड़ेगा। जितनी लेवल का आपका ईमान होगा, हर एक का सेम ईमान नहीं होता, हर एक के अमल का लेवल सेम होता। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया ईमान के साथ अमले सौले की शर्त है, और अमले सौले जो है वो मैं और आप कंसिडर नहीं करेंगे किसका अमल सौले है और किसका अमल सौले नहीं, बल्कि अमले सौले कौन सा अमल होता है? नियत खालिस अल्लाह ताला के लिए, और तरीका अल्लाह के रसूल का। कि रसूल अल्लाह ने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया? जो अल्लाह ताला ने उनको बताया। तो अमले सौले की दो शराइ। अमले सौले की दो शराइ के नियत अल्लाह ताला के लिए और तरीका अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, अब सुने। ओके, जजाकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। तो ये दो शराइत हो गई अमले सौले की। यहाँ से हर कोई चेक कर सकता है कि मेरा अमल सौले है कि नहीं। क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करती हूँ और उसकी नीयत प्योरली अल्लाह ताला के लिए होती है, या कहीं नीयत में भी झोल आ जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल अमल सिर्फ वो है जो सही और सच्ची नीयत पे अल्लाह के लिए सच्ची नीयत पे हो, और जिसमें किसी और का भी हिस्सा मौजूद ना हो। अच्छा, ईमान और अमले सौलेह के बाद, अच्छा, एक अमले सौलेह होता है अल्लाह ताला के अताअत के काम करना, और एक अमले सौलेह होता है कि बुरे कामों को छोड़ना भी अमले सौलेह कंसीडर होता है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अच्छा, दो बातें हो गई, ईमान, अमले सौलेह। तीसरी बात है वतवासौ, तवासी बिल हक़ और तवासी बिस्सब्र, यानी तीसरा काम वतवासौ है, वसीयत करना एक दूसरे को, किसकी? हक की
اور وصیت کرنا ایک دوسرے کو کس چیز کی؟ صبر کی۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ تواسی کیا ہوتا ہے۔ تواسی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں، یعنی اس میں آپ کی ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ حق کی نصیحت کرنے والا ہے۔ تواسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو انکریج کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح تو قرآن میں بہت جگہوں پہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک تیسری کنڈیشن بھی بتائی ہے کہ آپ کے اکیلے کا ایمان، آپ کے اکیلے کے اچھے عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ لوگوں کو حق بات کی نصیحت نہیں کرتے، حق کی طرف ایک دوسرے کو کاؤنسل نہیں کرتے، حق کی طرف ایک دوسرے کو انکریج نہیں کرتے، حق کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ معاملات نہیں کرتے۔ تو حق کیا ہے؟ کہ شریعت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک دوسرے کو قرآن سے جوڑنا، ایک دوسرے کو قرآن کے ذریعے سے کاؤنسل کرنا، ایک دوسرے کو قرآن کے ذریعے سے انکریج کرنا، ایک دوسرے کو قرآن کے ساتھ تعاون کرنا، قرآن کی طرف بلانا، حق اور سچ اللہ کی بات بتانا، اور یہ کام اکیلے نہیں بلکہ لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا۔ اچھا، چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ آپ ایک دوسرے کو صبر کی طرف بلانا، انکریج کرنا، تعاون کرنا صبر کی طرف۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اطاعت پر قائم رہنا، رک جانے کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو اطاعت پہ قائم رہنا بھی صبر ہوتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کا بھی صبر ہوتا ہے، پر بھی صبر ہوتا ہے۔ تو اب اس سے آپ کو ایک پکچر کیا پتہ چلی؟ کہ ایک مومن ہے، اس کو پتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ تو اب اس کو جو کام بچائیں گے اس کا ایمان ہے، اس کا عمل صالح ہے، اور حق کی ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنا، اور صبر کی نصیحت، کیونکہ جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں ان کو تکالیف مصیبتیں آئیں گی، تو اس پہ صبر کی ایک دوسرے کو تھام کر رکھنا، مصیبتوں پر، تقدیر پر، اذیت پر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے پر اور مشکل اٹھانے پر، جو بھی مشکلیں آئیں گی اس کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت نہ چھوڑنا۔ یعنی صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی اذیتیں کیوں برداشت کی؟ کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت چھوڑنے والے نہیں تھے۔ لیکن اگر لوگوں کی مشکلیں، اذیتیں برداشت اس لیے کی کہ اطاعت ہی نہیں کی، آپ نے اطاعت بھی چھوڑ دی، تو یہ صبر نہیں کہلاتا۔ پھر آپ کیسے کہیں گے ان اللہ مع الصابرین؟ اچھا جی، اب اس کی ایک پکچر بناتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کا ایک فلو چارٹ سا دیکھا، اور اس کی ایک کسی نے اس کی نقشہ سا بنایا ہوا تھا، ایک اسٹوری ٹیلنگ کے حساب سے لکھا ہوا تھا، اور وہ اتنا اپیلنگ تھا کہ میں تو شاید ویسا نہیں بتا سکوں، لیکن ایک اس کی پکچر بہت اچھی بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کی پکچر کیا ہے؟ کہ اب آپ دیکھیں کہ وقت ہے، والعصر، وقت ہے، اور وقت جو ہے اس کا بہاؤ بہت تیز ہے، اور انسان جو ہے بائی ڈیفالٹ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی وقت جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے گزرتا جا رہا ہے، اور ہر کوئی جینے کے بجائے مرنے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ یعنی بظاہر ہم جی رہے ہیں لیکن ہم اصل میں مر رہے ہیں، اس برف کی طرح جو پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، خطرہ ہے، ایمرجنسی ہے، تباہی ہے، انسان خسارے میں ہے، اور موت کی طرف جو ہے آپ کی بیلٹ گھومے جا رہی ہے، اور آپ کو موت کی طرف کھینچتی ہوئی لے کر جا رہی ہے، اور ہر انسان تباہی کی طرف، ہر چیز کی اینڈنگ تباہی کی طرف، آخرت کی طرف، مرنے کی طرف، اختتام کی طرف رواں دوا ہے، مستقل، اور ایمرجنسی الارم بج رہے ہیں، سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب بیلٹ چل رہی ہے تو انسان بائی ڈیفالٹ کیا بنایا گیا ہے؟ کہ وہ خسارے میں ہے۔ نفسیات انسان کی کیا کہہ رہی ہے؟ کہ وہ اب اگر کچھ نہیں کرے گا تو وہ غلط ہی کرے گا۔ یعنی برف فروش اگر برف نہیں بیچے گا تو اس کی برف پگھل جائے گی، اور اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح اگر انسان
خود کو اپنے خواہشات پہ اور لوگوں کے خواہشات پہ اور ٹرینڈ فالوئنگ کے چکر میں پڑے گا تو کیا کرے گا؟ خسارے میں جائے گا. اور ہر کوئی جا رہا ہے خسارے کی طرف، لیکن لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اگر انسان خود کو چھوڑ دے گا فطرت پر تو کیا ہوگا؟ خود بخود وہ نیکی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ باقی لوگوں کی طرح گرے گا. کم وقت ہے، وقت ضائع کرے گا، جہنم کی طرف جاتا جائے گا. اور اس کی مثال آپ لیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ ان کو پیدا ہوتے ساتھ جنت دے دی. مطلب دو جو ہمارا گول ہے وہ ان کو پیدا ہوتے ساتھ مل گیا، اور ان کو ایک حسین بیوی بھی دے دی. اب بتائیں کہ ان کو جب پیدا ہوتے ساتھ سب کچھ مل گیا اور سب چیزیں ان کو الاؤڈ تھیں، وہاں پہ صرف ایک چیز سے، صرف ایک بات گناہ کی تھی، اس سے منع کیا. لیکن انسان کیونکہ خسارے میں ہے، وہ کیا ہو گئے؟ اس ہی بات کی طرف لپک گئے. اگر انسان نے اپنے آپ کو خواہشات پہ چھوڑ دیا، شیطان دشمن ہے، وہ ہر طرف سے وار کر رہا ہے اور کانشیس نہیں ہوا اس وقت کی طرف سے، تو کیا ہوگا؟ شیطان دشمن ہے اور یہ وقت کی بیلٹ جو ہے وہ سب کو رونتی بھی لے جائے گی، اور اس طرح انسان جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب کیا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس پٹی کے اگینسٹ باہر دوڑ لگانی ہے. جب اپوزٹ ڈائریکشن پہ آپ دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ پٹی تو آپ کو لے کے جا رہی ہے خسارے کی طرف، اور جب آپ اگینسٹ اس کے دوڑ لگانی ہے اپنے خسارے سے بچنے کے لیے، تو آپ کو زیادہ ایفرٹ چاہیے، آپ کو زیادہ انرجی چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ جب آپ زیادہ انرجی چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی رسی کو تھام لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. وامل الصالحات، آپ رسول اللہ کا طریقہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اکیلے آپ نے اگر رسی تھامی ہوئی ہے تو آپ اس پٹی کو، وہ آپ کو لے کر چلتی جائے گی، اور وہ بیلٹ کے ساتھ آپ خسارے کی طرف کہیں پہ بھی رسی چھوٹ سکتی ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو کہا دیکھو دیکھو یہ سچ ہے، دیکھو یہ حق ہے، دیکھو یہ قرآن ہے، تم اس کو پکڑ لو، تم بھی خسارے سے بچ جاؤ گے. اور آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. لیکن اس مصیبتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیبل نہ رہ سکے، تو وہ تواصوا بالصبر، کوئی بات نہیں، تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی پریشانی ہے، لیکن تم اس میں بچ جاؤ گے. لیکن اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں. تو آپ نے لوگوں کو سچائی کے ساتھ لوگوں کو بھی پکڑا دی، اور آپ نے ساتھ میں ان کو نصیحت کی کہ تم نے چھوڑنا. جب سب ایک دوسرے کو پکڑیں گے تو اب ایک اسلامی معاشرہ تنظیم میں آ جائے گا، ایک ایک آپ کی پوری ایک ٹیم بن جائے گی، آپ کی ایک پوری جماعت بن جائے گی، آپ ایک دوسرے کو تھامنے والے بن جائیں گے. اب آپ خسارے سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ایفرٹ اس کے زمانے کے اگینسٹ لگا دی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو بھی پکڑ لیا اور ایک دوسرے کو بھی تھام لیا، ایک کڑی بن گئی. تو اس طرح سے سورہ عصر کی ایک پکچر بن جاتی ہے کہ آپ کو چار کام لازمی کرنے. اکیلا آپ کا مسجد پہ بیٹھنا، اکیلا آپ کی عبادت، اکیلا آپ کا ایمان آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے. اور یہ آپ کے سروائیول کے لیے ضروری تھا کہ آپ نے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا تھا. الحمدللہ. اچھا جی، اب اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کریں، پھر انشاءاللہ اس کی تلاوت سنتے ہیں.